السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ حضرات محترم، بات آگے بڑھانے سے پہلے استاد محترم سلیم راؤ صاحب حافظ اللہ تعالی، ان کا فون آیا تھا کہ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، تو اس وجہ سے میں نہیں آ سکا۔ جتنے بھی بیمار ہیں ان کی والدہ بھی، اور جو لوگ گھروں میں ہسپتالوں میں بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت یاب عطا فرمائے۔ ہم میں سے ہر شخص کوئی نہ کوئی کاروبار کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، کوئی بیرون ملک سے مال منگواتا ہے یا کوئی بیرون شہر سے مال منگواتا ہے، یا کوئی ایسا بھی ہے جو اندرون شہر سے ہی مال منگواتا ہے، لیکن ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک جانا پڑتا ہے، وہ بھی تجارت ہی ہے۔ لیکن مال بیچتے وقت یا مال خریدتے وقت یا تجارت کرتے وقت ہم بھی کام کرتے ہیں، ہم بھی کاروبار کرتے ہیں، اور جو غیر مسلم ہیں وہ بھی کاروبار کرتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ان کا کاروبار علیحدہ ہو اور ہمارا علیحدہ ہو سکتا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، دوائیوں کا، تو وہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان میں اور ہم میں یہ ڈفرنس ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کا کاروبار کرتے ہیں اور ہم کس طرح کا کرنا چاہیے۔ مسلمان جو اگر ہم بھی تجارت کرتے ہیں یا کاروبار کے سلسلے میں کہیں پر جاتے ہیں، وہاں جا کر جھوٹ بول کے، دھوکے بازی کر کے مال لے کر آتے ہیں، یا کوئی بھی چیز جو بھی آپ اس چیز کا بھی کاروبار کیا جاتا ہے وہ لے کر آتے ہیں، تو ان میں اور ہم میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے کاروبار کے سلسلے سے، کیونکہ وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، حرام کماتے ہیں، دو نمبری کرتے ہیں، دھوکہ بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو لوٹتے ہیں۔ تو مسلمان بھی اگر یہ کام کرے تو یہ مسلمان کو یہ کام شیوا نہیں دیتا۔ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے، اپنے بھائی کے ساتھ غلط سلوک کرے۔ وہ کوئی چیز خریدنے آیا ہے، جتنا اس کا ریٹ ہے اس کو دگنا لگا کے اس کو مال دے، اور بعد میں قسمیں اٹھائے کہ یہی مال ہے یا یہی ریٹ ہے۔ اب ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس کو پتا ہے کہ جو میرا مال ہے میرے ساتھ والا زیادہ ریٹ میں دے رہا ہے، اور میں اسی ریٹ پہ دے رہا ہوں جس ریٹ پہ ہمیں کہا گیا ہے، یا حکومت نے جو جس طرح آج کل دکانوں پہ چل رہا ہے کہ پہلے چیز سٹاک کر لیتے ہیں، پھر وہاں سے ملتی نہیں ہے، کسی بھی دکان پہ چلے جاؤ نہیں مل رہی، اس شخص سے مل رہی ہے، کیسے؟ کہ اس نے سٹاک کر کے رکھا ہو۔ اب وہ سٹاک کیا ہوا مال جو ہے اب وہ بیچ رہا ہے۔ کس طرح بیچ رہا ہے؟ مثال کے طور پہ 180 کا دام ہے یا 200 کا ہے، تو وہ اس کو 400 کر کے یا 500 کر کے بیچ رہا ہے۔ یہ حرام کی تجارت ہے، اس کو حلال کی تجارت یا حلال کا کاروبار نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس نیت سے بیچ رہا ہے کہ اور تو کسی کا پاس ہے نہیں، جس نے بھی آنا میرے پاس ہی آنا، تو جتنا ہو سکے زیادہ ریٹ دوں گا تو میرے پاس پیسے زیادہ ہے۔ دکھ کی بات ہے، معذرت کے ساتھ بہت زیادہ دکھ کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں ایک مسلم معاشرہ ہے، تو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ دھوکے بازی کی جاتی ہے، دو نمبری کی جاتی ہے، اور ہم پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔
باہر کے ملک میں جو غیر مسلم ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ بن جائے، زلزلہ آ جائے یا کوئی بھی، تو وہ جو اپنے خرید ہے اس سے بھی کم دام لگا دیتے ہیں، کیا جس کے پاس نہیں ہے وہ خرید لے، جو مجبور ہے وہ اپنا اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنا سرکل چلا لے۔ وہ غیر مسلم ہیں، ان کے پاس احادیث نہیں ہے، قرآن مجید نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، السلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1214 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جو شخص اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں سچ بولتا ہے، امانت داری کرتا ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ فریب نہیں کرتا، تو وہ شخص قیامت والے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اتنا بڑا پیکج ہے اور اتنا بڑا سمجھ لیں کہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے، لیکن ہم پھر بھی ان باتوں کو سمجھتے نہیں۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ ہمیں دنیا میں چاہیے، آخرت میں دیکھی جائے گی۔ کسی کو کہو کہ بھائی یہ آپ ادھر کوئی اور ریٹ ہے، آپ کے پاس کوئی، کہتا ادھر جا کے لے لو، پھر ادھر چلے جاؤ۔ آپ نے 1 نمبر چیز لینی کہ 2 نمبر چیز لینی، چیز وہی ہے، ریٹ کمپنی بھی وہی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ میرے پاس 1 نمبر ہے اس لیے زیادہ ریٹ ہے، اس کے پاس 2 نمبر ہے اس کے پاس اس لیے کم ریٹ ہے۔ تو پھر بعد میں اگر اس کو کہو کہ بھائی خدا کا خوف کرو، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، کون کس کا حساب دے گا، یہاں دیکھی جائے گی جو آگے جا کے ہو۔ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم کاروبار کرتے ہیں، کاروبار ایک سمجھ لے کہ ہمارا ٹیمپریری ہے، جو کچھ ہے وہ ہم نے ادھر ہی چھوڑ دینا ہے، اور جن کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں سارا کچھ حرام کما رہے ہیں یا غلط طریقے سے کوئی مال بیچ رہے ہیں، تجارت غلط طریقے سے کر رہے ہیں، جن کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اولاد کے لیے کر رہے ہیں، یا اپنے لیے یا اپنے اولاد کے لیے، اور اپنی اولاد کو ہم حرام کما کے حرام کھلا رہے ہیں، تو اس حرام کھلانے کی وجہ سے کیا ہمارے جانے کے بعد وہ اس کا جو ہم اس کو دے کے جا رہے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرے گی؟ کبھی بھی نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو کھلا ہی حرام رہے ہیں۔ جب وہ حرام کھا کے اسی طرح کا بن جانا ہے تو کس طرح ہمارے لیے دعا کرے گا؟ کس طرح ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ آ کے نماز پڑھے گا یا قرآن مجید کی تلاوت کرے گا جس کا ثواب ان کے والدین کو ملے گا؟ تو اسی لیے ان اعمال سے یا غلط اعمال سے، غلط تجارت سے، غلط کاروبار کرنے سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ جو تمہیں دیا ہے حلال کماؤ، حلال کھاؤ، کیوں حرام کمانے کی کوشش کر رہے؟ حلال کما لو، کم کما لو۔ حرام کمانا ہے تو پھر جتنا مرضی کمائی جاؤ، اس کا آپ کو اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار کوئی نہیں، اتنا کوئی ہے، زیادہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس 99 روپے حلال کے ہیں، 1 روپیہ اس میں حرام کا ایڈ ہو جائے گا اور 100 کا 100 حرام کا ہے، آپ اس کو حلال کا نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی لیے یہ حرام کمائی سے، حرام کاروبار سے، حرام تجارت سے بچنا چاہیے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ حلال کما کر، سچ بول کر، امانت داری کے ساتھ، تو ہمیں انبیاء علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کی ہمیں فہرست میں شامل کیا جا سکتا ہے، ان کی صف میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اس سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ دنیا کو چھوڑیں، آخرت کی سوچیں کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم سچ بول کے کما لیتے ہیں، تھوڑا کما لیتے ہیں، تو قیامت والے دن ہمیں بہت بڑا ملے گا۔ دنیا میں تھوڑا مل جائے گا لیکن قیامت والے دن بہت بڑا ملے گا۔ تو اسی کا جو یہ سبق ہے یا ایک پیغام ہے، تو کوشش کرے کہ خود بھی اور آگے بھی یہ لوگوں کو کہیں کہ یار حرام سے بچو، حلال کماؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم جس طرح کا بھی کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ حلال تجارت اور حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سلیم راؤ صاحب کی والدہ، ان کو اللہ تعالیٰ صحت یاب عطا فرمائے۔ میرے چھوٹے نانا ابو ہیں، ان کی بھی کافی طبیعت خراب ہے کافی دنوں سے، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور جتنے بھی جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ سب کی نیک خواہشات، نیک
التجائیں اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔